بھائی اللہ فرما رہا میں قرآن اس رات دے اندر نازل فرمایا. تو قرآن تو حضور دی ذات اقدس تے کچھ مکے وچ نازل ہویا, کچھ مدینے وچ نازل ہویا, تقریباً 23 سال دے اندر اندر. اللہ اکبر. میں کہا جلیا قرآن نو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے. اللہ نے اس رات کے اندر سارا قرآن حضور کے قلب عطر پر نازل فرمایا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے ایسے ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہدایت پا جائیں گے, اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے. اور آگے پاک رب فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پاک رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے. اللہ اکبر. عزیزان محتشم, اچھا پاک رب نا اس سورہ مبارکہ کے اندر پتہ ہے کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے. یعنی لیلۃ القدر کی رات کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا ہے. اچھا ہن بندے ذرا تسی سمجھدار ہو, جڑا قرآن ہے قرآن تا نازل ہویا ہے حضور دی ذات اقدس تے تقریباً 21 یا 23 سالوں دے اندر اندر. اللہ فرما رہا ہے میں قرآن اس رات دے اندر نازل فرمایا. میں کہا مینوں سمجھا کے وکھا نا. جلیا تو جو کہنا ہے میری جناب چھٹی حص بڑی کم کر دی ہے, میں جناب قرآن سمجھ کے جناب بڑا سمجھدا, ایتھے مینوں سمجھا کے وکھا نا. بھائی اللہ فرما رہا میں قرآن اس رات دے اندر نازل فرمایا. تو قرآن تو حضور دی ذات اقدس تے کچھ مکے وچ نازل ہویا, کچھ مدینے وچ نازل ہویا, تقریباً 23 سال دے اندر اندر. اللہ اکبر. میں کہا جلیا قرآن نو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے. جدوں تک کسے مرشد کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ نہ ہوئے تے بندہ قرآن نو نہیں سمجھ سکتا. اس واسطے پاک رب فرما رہا ہے سورت بقرہ دے اندر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے ایسے ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے تو ہدایت پا جائیں گے, اور بہت سے ایسے ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو عزیزان محتشم علماء حق فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر پاک رب نے سارا قرآن دوسرے سے نازل فرما کر مقام بیت العزت میں, یعنی پہلے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے الگ کر کے پہلے آسمان پر ایک مقام ہے بیت العزت, وہاں پہ نازل فرمایا. اور وہاں سے جبریل امین باحکم رب العالمین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے, اور یہاں تک کہ سارا قرآن حضور کی ذات اقدس پر نازل ہو گیا. کیوں؟ اس واسطے کہ انا انزلنا میں انزلنا انزال سے ہے, اور انزال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایک دم اتارنا, اور تنزیل کے معنی ہوتی ہیں کسی چیز کا آہستہ آہستہ کر کے بتدریج اتارنا. تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نزول کا ذکر ہے, وہاں ایسے الفاظ ہیں جن کا مصدر تنزیل ہے. جیسے کہ پاک رب قرآن پاک اندر ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ اکبر. تو وَنَزَّلْنَا تنزیل سے ہے, اِنَّا أَنزَلْنَا انزال سے ہے. تو یہ سارا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں اس رات کے اندر پاک رب نے نازل فرمایا. اللہ اکبر. لیکن صوفیاء بڑا خوبصورت نقطہ پیش کرتے ہیں. صوفیاء کیا فرماتے ہیں, عاشق لوگ کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر سارا قرآن حضور کے قلب عطر پر نازل فرمایا. آپ فرماتے ہیں در حقیقت بیت العزت قلب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. اور ظاہراً جس آیت کریمہ کا حکم
ظاہر کرنے کا حکم وقت آتا تھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لا کر اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے.